بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سنیں گی دعا کا پہلا حصہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ چلیں بڑھتے ہیں اب دوسرے حصے کی جانب۔ سیدنا ابراہیم کے والد بھی خدائے واحد کو نہ پہچان سکیں، الٹا بت پر بت بناتے رہتے۔ ان کے بنائے بتوں سے بادشاہ کے دربار کا بڑا بت خانہ بھر گیا۔ بت خانے میں ہر سمے لوگوں کا انبور رہتا تھا۔ ایک بار اس مندر سے باہر ایک میدان میں ایک بڑا سا میلہ لگا۔ لوگ ادھر امڑ پڑے۔ مندر کا پروہت اور سیدنا ابراہیم کے والد آزر بھی میلہ دیکھنے نکل گئے۔ سیدنا ابراہیم کے ہم جھولیوں نے انہیں بھی میلے پہ چلنے کا کہا۔ ان کی طبیعت بتوں کی بہتات نے بوجھل کی ہوئی تھی۔ پوری بات انہیں کھول کر کیا کہتے، جان چھڑانے کے لیے اتنا کہنا کافی تھا، جاؤ تم لوگ میلہ دیکھو، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ طبیعت کیسے ٹھیک رہتی جب ان کے باپ کے بنائے بتوں کا مندر میں ہجوم کھڑا تھا؟ وہ ان کے دل و دماغ پہ ایک خدائے واحد مقدس روشنی نے ہلچل مچائی ہوئی تھی۔ سب لوگ سیدنا ابراہیم کو چھوڑ کے چلے گئے۔ سارا مندر سونا رہ گیا، اندر بت ہی بت، کوئی بڑا بت کوئی چھوٹا۔ سیدنا ابراہیم شاید اسی تاڑ میں تھے۔ انہوں نے میلے ٹھیلے سے کیا لینا تھا؟ ایک کلہاڑا کہیں قریب سے مل گیا، سیدھے مندر کے اندر گئے۔ اندر بے جان بے زبان لکڑی مٹی پتھر سے تراشے ہوئے بت سہمے کھڑے تھے۔ سیدنا ابراہیم نے کلہاڑے مار مار کے سارے بتوں کے حلیے بگاڑ دیے۔ کسی کی ٹانگ کٹ کے نیچے گر گئی، کسی کا بازو کندھے سے لٹک کے سینے پہ جھولنے لگا، کسی کے شکتی دینے والے ہاتھ ساری انگلیوں سمیت کلائی سے کٹ گئے، کچھ کی گردن کے پیچھے وار ہوا تو بت کے چہرے کی تھوڑی سینے پہ لٹکنے لگی، کچھ کی گردنیں کٹ کے نیچے گر پڑیں۔ وہ بت خانہ جہاں تھوڑی دیر پہلے بتوں کی پوری منڈلی کھڑی کوئی خوفناک منصوبہ بندی کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی، ایکا-ایکی میں مقتل خانہ بن گئی۔ سارا بت خانہ بتوں کے ٹوٹے ٹکڑوں سے لتڑ گیا۔ سیدنا ابراہیم نے کوئی بت سلامت نہ چھوڑا سوائے ایک بت کے۔ کسی کا ماتھا پھوڑ دیا، کسی کا پیٹ پھاڑ دیا۔ بس ایک بڑا سا بت جو شاید سارے پنڈال میں اونچے لمبے قد کاٹ کے لحاظ سے بتوں کی منڈلی کا سردار لگتا تھا، اسے گھائل نہ کیا۔ کلہاڑا لا کے اس کے کندھے پہ رکھ دیا اور ہاتھ جھاڑ کے بت خانے سے باہر چلے گئے۔ شاید بتانا یہ تھا، اگر ایک سے زیادہ خدا کہیں اکٹھے ہو جائیں تو پھر جیت صرف ایک سب سے بڑے کی ہوتی ہے۔ میلہ دیکھ کے بت پرست بت خانے میں آئے تو ان کی آنکھیں ابل کے ان کے چہروں سے باہر آ گئیں، منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، ان کے حلق بے آواز ہو گئے، ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ ان کے خدا ان کے پیروں میں ٹوٹے ادھڑے کٹے پڑے تھے، ایسے گاہل اور شکستہ جیسے کسی جنگ میں لوٹی پٹی سینا آخری سانس لے رہی ہو۔ بت پرستوں کے سامنے ان کے خدا مر رہے تھے، صرف ایک اونچا بت سلامت تھا، اسی کے کندھے پہ کلہاڑا جھول رہا تھا۔ یہ کس کی شرارت ہے؟ آزر نے بت خانے میں آتے ہی اونچی آواز میں پوچھا۔ اور کون ہونا ہے؟ تیرا اپنا ہی بیٹا ہے؟ ہاں وہی ہے، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنے والا۔ اس بار اسے نہیں چھوڑنا، دیکھو ہمارے خداؤں کا کیا حال کیا ہے، کتنی بے دردی سے مارا ہے تیرے بیٹے نے ہمارے خداؤں کو۔ میرے بھی تو یہ خدا ہیں، ہم نہیں چھوڑیں گے اسے۔ نہ چھوڑو، میرے تو ہاتھ کے بنے بت اس نے توڑے ہیں، تم اسے توڑ دو۔ نہ اسے یوں توڑو گے، آسان موت نہیں مارنا، چلو بادشاہ کے پاس چلیں۔ پتہ نہیں وہ لوگ بادشاہ کے پاس اکٹھے ہو کے گئے یا ایک ایک کر کے، شاید بادشاہ بھی وہ تماشا دیکھنے ادھر آ گیا ہو۔ بہرحال وہ لوگ سیدنا ابراہیم کو پکڑ کے لے آئے، بت خانے کے اندر کٹے پٹے ٹوٹے فیتی فیتی ہوئے بتوں کو دکھا کے پوچھنے لگے، بولو یہ حال تم نے کیا ہے ان کا؟ سیدنا مسکرائے، کہنے لگے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، اور کس سے پوچھیں؟ ان کا خون کھول رہا تھا۔ وہ دیکھیں، وہ سامنے تمہارے خداؤں کی منڈلی میں سب سے بڑا بت سالم کھڑا ہے،
कुल्हाड़ा उसी के कंधे पे झूल रहा है, जाके उससे पूछो, पूछो तो सही उससे। सैयदना इब्राहिम शायद ये कहते हुए अपनी मुस्कुराहट रोक ना सके। क्या पता उसी कुल्हाड़े से इनकी ये दुर्गत बनी हो। बनी तो उसी कुल्हाड़े से थी दुर्गत, मगर उस लम्हे बुत परस्त सैयदना इब्राहिम का सवाल सुन के लाजवाब हो गए। बोले, तुम कमाल की बात करते हो, ये कोई बोल थोड़ी सकते हैं। फिर तुम लोग आकर इनसे क्या सुनते हो? हम तो अपना दुखड़ा इन्हें सुनाते हैं। तो उसने अपने साथी जख्मी खुदाओं की चीखों पुकार भी तो सुनो होगी, देखी होगी। तुम मजाक उड़ाते हो आप। एक हमारे खुदाओं की हड्डियां तोड़ दी, हाथ पैर काट दिए, पेट खोल दिए, ऊपर से हंसी उड़ाता है। हाँ, हंसी आती है। शायद सैयदना इब्राहिम हंसे भी हों। कहने लगे, सोचता हूँ तुम लोग क्यों अपनी हंसी उड़वाते हो। इंसान हो के बेजान अपने हाथों के बनाए लाचार बुतों को खुदा मानते हो। जिसने तुम्हें बनाया है वो असल खुदा है, अकेला खुदा, वाहिद। इसके मुनकर हो, कुछ अक्ल से काम लो। उधर अक्ल कहाँ थी? अक्ल जहाँ ना हो वहाँ सिर्फ गुस्से का भूत रह जाता है। वो सारे भूतने बने उछलने लगे। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुमने हमारे खुदाओं का कत्लेआम किया है। हम तुम्हारी जान ले लेंगे, मगर आसानी से निकाली जाने वाली जान नहीं। बहुत खौफनाक मौत मारेंगे, ऐसी सजाएं देंगे जो आने वाले सारे ज़माने याद रखें। इन्हें ये थोड़ी पता था कि याद रह जाने वाली चीज़ बुत परस्तों के हाथों मिली मौत नहीं होती, खुदाए वाहिद का यकसू हो जाने का इनाम होता है। वो सारे बुत परस्त मुश्तिल थे। नमरूद पहले ही कहानी सुन चुका था। अपने मशीरों का झमघटा लगा के तदबीर करने लगा, कैसी सजा दूं जो ज़माना याद रखें। आग में जिंदा जलाओ, थोड़ी सी आग नहीं, फिर 4 खेत जितने अहाते पे आग ही आग, कई दिन तक आग दहके। दूर शहरों से भी लोग आके ये तमाशा देखें, ताकि आइंदा किसी को हमारे खुदाओं से ऐसा करने का हौसला ना हो। इतनी बड़ी आग के अलाव में गिराएंगे कैसे? एक बड़ा सा झूला बना लो, ऊंचे बांस गाड़ के इसके अंदर इसे बांध के ऐन दहकती आग के कल्ब में फेंको। यह सही है। नमरूद को मंसूबा पसंद आ गया। हुक्म दे दिया गया, आग जलाते जाओ, लकड़ियां इकट्ठी कर कर के लाते जाओ। करब ज्वार के जंगल काट काट के उन्होंने एक मैदान लकड़ियों से भर लिया। सारे मैदान में आग दहकने लगी। कई दिनों तक अलाव ऐसा जलाया गया कि मीलों तक इसकी तपिश जाती। अलाव के आसपास कोई परिंदा भी पर मारने की कोशिश न करता। कोई भूला भटका बदहवास परिंदा अलाव की तरफ उड़ता निकल आता तो उड़ता उड़ता आग की हिद्दत से जल भून के कबाब बन जाता। इसके पर चिरचिर करके जलने लगते और वह कटे परों वाले परिंदे की तरह कलाबाजियां खाता आग के समुंदर में आ गिरता। इसका वजूद भी आग का शोला बन जाता। लोग तमाशा देखने इकट्ठे हो गए। लोगों की सबसे बड़ी तफरीह हमेशा तमाशबीनी रही है। बादशाह और प्रजा के लिए वो देखने में दीदनी नज़ारा था। फिर वो लम्हा आ गया जब सैयदना इब्राहिम को दूर से उछाल के आग के समुंदर में फेंका जाना था। बुत परस्तों के चेहरे पे इंतकाम की शैतानी मुस्कुराहट थी। वो सैयदना इब्राहिम का चेहरा देख के हैरान होते। सैयदना इब्राहिम के चेहरे पे इत्मीनान, सुकून के ढेर लगे हुए थे। कहते हैं आसमान पे खुदा भी फरिश्तों की मंडली लगाए सारा तमाशा देख रहा था। इसके दोस्त को वो लोग बांध के आग में जलाने का तहिया किए बैठे हों और वो कुछ ना करे। वो जिसके हुक्म के बगैर आग जलाने की ताकत नहीं रखती, हवा जिसके हुक्म से चलती है, पानी जिससे पूछ के समुंदर से बुखारात बन के उभरता है, आसमान की तरफ उठता है, फिर बादलों को बोझल बनाए हवा की पुष्प पे सवार वहां तक ले जाता है जहां उसे बरसने की इजाजत मिली हो। कायनात का एक एक जर्रा, जर्रे जर्रे से बनी सजी फूलों के बागों वाली ये सारी दुनिया सिर्फ उसी खुदाए वाहिद की फर्मा बरदार है जो इसका वाहिद खालिक है।
کائنات کی لکھی ڈائری میں وہ عجب لمحہ تھا۔ کائنات بنانے والے کے چہیتے دوست پہ کم عقل لوگوں نے یلغار کی ہوئی تھی۔ آگ کا الاؤ جلا کے سیدنا ابراہیم کو جلانے کا ارادہ باندھا ہوا تھا، یہ سوچے بغیر، یہ سمجھے بغیر کہ جسے وہ آگ میں گرانے کا تہیہ کیے بیٹھے ہیں، وہ نام کس خدائے واحد کا لیتا ہے، اپنے خدائے واحد کی وہ نشانیاں کیا بتاتا آیا ہے۔ کیا اس کا خدا اتنا کمزور ہوگا کہ اپنے دوست کو بچا بھی نہ پائے؟ انہیں جب خدا کا ہی شعور نہیں تھا، پھر کیسے انہیں خدا سے دوستی کے تقاضوں کا علم ہوتا؟ وہ بے عقل زمانے کا ہجوم تھا، جس میں کھڑا ہر ایک کم عقل جلتے الاؤ کا گھیر دیکھ کے اپنے آپ کو کسی بھی خدائے واحد سے زیادہ مؤثر، قوی اور ذہین سمجھے بیٹھا تھا۔ انہیں تھوڑی پتا تھا جو ہونے والا تھا۔ ان کا تو یہی خیال تھا کہ دور سے جب سیدنا ابراہیم کو آگ کے الاؤ میں پھینکا جائے گا تو چند ساعتوں میں سیدنا ابراہیم کا پورا وجود دہکتی آگ سے بھسم ہو جائے گا، بھسم بھی ایسا کہ پھینکے گئے انسان کا نام و نشان تک نہ بچے گا۔ آگ جلتی رہے گی اور وہ اس کے گرد ناچیں گے اور یوں ہمیشہ کے لیے کسی خدائے واحد کے تصور کو ایسا نابود کر دیں گے کہ پھر کبھی کوئی اپنی زبان سے ایک خدا کی بات نہ نکالے گا۔ ان کے بت گدے پھر بتوں سے بھر جائیں گے، پھر کوئی ان کے بتوں کی گردنوں کو توڑنے والا پیدا نہیں ہوگا۔ اتنی بڑی آگ کے الاؤ کو دیکھ کے اس میں پھینکنے جانے والے گوشت پوش کے زندہ انسان کے بارے میں کم عقل لوگوں کا یہی گمان ہوتا آیا ہے، ابھی تک ہے۔ جسے علم نہ ہو کوئی طاقت اور بھی ہے جو اس کے ارادے سے بڑی ہے، وہ تو اپنے ارادے کو ہی خدا سمجھے گا۔ الاؤ کے گردا گرد بادشاہ سمیت سارے لوگ سیدنا ابراہیم کو آگ میں بھسم ہوتے دیکھنے کی لذت پال لے بیٹھے تھے۔ ہوا کچھ اور ہی، ادھر سیدنا ابراہیم کو باندھ کے آگ کے الاؤ میں پھینکنے کا سمے آیا تو بھاگم بھاگ خدا کے ایک برگزیدہ فرشتے نے سیدنا ابراہیم کے کان میں آ کے کہا، آپ کہیں تو ابھی ساری آگ بجھا دوں۔ سیدنا ابراہیم برگزیدہ فرشتے کی محبت بھری بات سن کے مسکرائے اور بولے، جو تیرا اور میرا خدا ہے، یہ آگ کیا اس کی دسترس سے باہر ہے؟ وہ دیکھنے والا ہے، سب اسے نظر آتا ہے، تو بھی دور کھڑا ہو کے دیکھتا جا۔ میں نے کسی بے وفا کمزور سے یارانہ نہیں لگایا۔ وہی بات ہوئی، ادھر نمرود کی فوج نے سیدنا ابراہیم کو اچھال کے آگ کے الاؤ میں پھینکا۔ اسی لمحے خدا نے آگ کو حکم بھیجا، ٹھنڈی ہو جا سلامتی کی حد تک۔ آگ ہم انسانوں کی طرح نافرمان بردار تھوڑی ہے، اسے تو وہی حکم ماننا ہوتا ہے جو اسے دیا جائے۔ فوراً حکم کی تعمیل ہوئی، آگ پھول بن گئی، شعلے گلاب کی پھنکڑیاں بن گئے، سینکڑوں فٹ اونچے ابلتے آگ کے شعلے ایک لمحے کے بھی 20ویں حصے میں ایک دم سے سمٹ کے پھول کی پتیاں بن گئے۔ لاکھوں من جلتی لکڑیوں کا ڈھیر اگلی ساعت میں گلزار ہو گیا، پھول کھل گئے، خوشبو پھیل گئی۔ پھولوں کے خوشگوار ڈھیر میں حضرت ابراہیم یوں آسودگی سے جھول رہے تھے جیسے وہ ان کی اپنے محبوب سے ملنے کی گھڑی ہو اور گردا گرد پھولوں سے لدا مہکتا عروس محل ہو۔ نمرود اور اس کے ساتھی تماش بین حیران، یہ کیا ہوا، کیسے ہوا؟ سارا تماشا ان کی آنکھوں سے سامنے ہو رہا تھا۔ انہیں شک کیا رہتا مگر دل پہ حکومت خدائے واحد کی ہے۔ جب تک خدا کسی کو نوازنے کا ارادہ نہ کر لے، دل میں سچائی کی پیوند کاری نہیں ہوتی۔ آنکھوں دیکھی حقیقت سے بھی میلے دل میں شک کی چنگاری رکھ دی جاتی ہے کہ جلتے رہو، سلگتے رہو، ناپاک رہو۔ نمرود اور اس کی سپاہ بھی میلے من کے بدبخت لوگ تھے۔ جو آگ انہوں نے جلائی تھی وہ ساری ان کے اندر آ کے بھڑکنے لگی۔ وہ لوگ یہ گمان کرنے لگے کہ یہ کوئی بہت بڑا جادوگر ہے۔ بجائے اس کے کہ اس کے خدا سے ڈرتے، وہ اس سے ڈرنا شروع ہو گئے اور بھاگ گئے۔
नमरूद सीधा इब्राहिम के पास आया। कुछ देर खामोशी और शर्मिंदगी से उन्हें देखता रहा। फिर इसने सैयदना से एक याद रखी जाने वाली बात कही। बोला, इब्राहिम, तेरा खुदा तुझ पे कितना मेहरबान है। उसे नजर आ रहा था जो हुआ। उसने आग का खेत उगाया था। इस आग में गिराए जाने पे सैयदना इब्राहिम को इतनी खराश भी ना आई जो फूलों के ढेर पे गिरते समय आ जाती हैं। कुछ हुआ तो इतना हुआ कि हाथ पांव की बंधी रस्सियां जल गईं। आग जो जलाई गई थी वह सलामती की हद तक बुझा दी गई। सिर्फ ठंडा होने का हुक्म आया होता तो आग ठंडी होती, बर्फ बन के फिर तकलीफ का बाइस होती। बर्फ से नीचे भी नुक्ता इंजमाद गिरता जाए तो एक समय आता है जब मनफी दर्जे पे गिरी कोई ठंडी शय फिर जलाने लगती है। सलामती की हद तक का तयन जरूरी था, इसलिए वो हुक्म सलामती की हद तक सर्द हो जा हुआ। पूरे हजूम में सिर्फ 2 पाक रूहें खड़ी थीं। इनके दिलों पे खुदा ने खुशबुओं की यलगार की। वो दोनों पुकार उठे, इब्राहिम का खुदा सच्चा है, वाहिद है, यकता है और हम इस पे ईमान लाते हैं। इन 2 खुश नसीबों में एक सैयदना इब्राहिम के भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम थे और दूसरी हस्ती इनके चचाजाद सैयदा सारा थी। कहते हैं इस वाक़ये के बाद सैयदा सारा से सैयदना इब्राहिम की शादी हो गई। अपनी बस्ती और इलाके के लोगों के वो सताए हुए थे। लोग इनसे सहमे हुए थे। आखिर उन्होंने अपने खुदा से सफ़र की इजाज़त मांगी और यूं इराक से निकल के शाम और फ़लस्तीन से होते हुए मिस्र के इलाके की तरफ चले गए। कुछ लोगों का ख्याल है कि सैयदना इब्राहिम की सैयदा सारा से शादी शाम में हुई थी। शादी के वक़्त सैयदना इब्राहिम की उम्र 37 साल थी। अपनी जोजा के साथ सैयदना इब्राहिम बहुत घूमे, उर्दन भी गए, अबाई शहर हैरान भी जाते रहे, फ़लस्तीन में भी बहुत अरसा गुजारा। वहाँ इनका क़याम एलिया में रहा। वहीं बेर सभी नाम का एक कुआं खुदवाया और इबादतगाह तामीर की। सैयदना इब्राहिम दराज कद, मजबूत जिस्म, खुशतबा शख्सियत के मालिक थे, मेहमान नवाज थे। गोश्त के शोरबे में रोटियां भिगो के सरीद बना के खिलाया करते थे। ज़रूरत से ज़्यादा अपने पास कुछ ना रखते थे। एक बार 300 गुलाम थे इनके पास। खुदा ने दोस्ती का अंदिया दिया तो सारे आज़ाद कर दिए। एक रात सुबह तक अल्लाह की याद में जागते रहे। सुबह इनके सर के 2 तिहाई बाल सफ़ेद हो गए। अल्लाह से अर्ज़ की, ये क्या? आवाज़ आई, ये सफ़ेद बाल दुनिया में इज़्ज़त और आखिरत में नूर हैं। नमरूद की बस्ती से निकल के वो फ़िरौन के इलाके में दाखिल हो गए। इन दिनों का फ़िरौन भी हर दौर के फ़िरौन की तरह बदरा था। वो मुसाफरत पे निकले काफ़िलों में से हसीन औरतों को उठवा के अपने हरम में ले जाता था और इनके खामदों को मार देता था। सैयदना इब्राहिम जब आग के जलते मीलों अलाव से न डरे थे तो उन्होंने एक बदरा फ़िरौन के इरादे से क्या डरना था। लेकिन वो खुदाए वाहिद जो मेले गलीज जोहड़ों में कंवल के फूल खिलाता है, वो कोई और इरादा बांधा हुआ था। सैयदना इब्राहिम जानते थे कि इनकी नेक और पवित्र जोजा सैयदा सारा को खुदा ने बेमिसल हुस्न से नवाजा हुआ है। काफिले से उतार के फ़िरौन के कारिंदे इन्हें ले गए। फ़िरौन ने सैयदा सारा के हुजूर गुस्ताखी के लिए अपना हाथ उठाया तो इसका पूरा बाजू शल होके कटी हुई टहनी की तरह लटक गया। वो समझ गया उसका सामना किसी बुजुर्ग हस्ती से है। सैयदा सारा के पैरों में माथा रगड़ के इल्तिजा करने लगा, मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे और अपने इरादे से बाज आया। मेरे हक में दुआ कर दो कि मेरा बाजू फिर से ज़िंदा हो जाए। सैयदा सारा ने दुआ कर दी। फ़िरौन का बाजू हरा हो गया। वो दोनों हाथ जोड़ के बोला, मुझसे बड़ी गलती हुई, मैंने आपकी निस्बत बुरा इरादा बांधा। सैयदा सारा से इसे सैयदना इब्राहिम का भी इल्म हुआ कि वो
کس قدر عالی مقام اور اونچی شان والے ہیں۔ فرعون کہنے لگا، میں آپ دونوں عظیم ہستیوں کی خدمت کے لیے اپنی ایک عزیز ہستی نظر کرتا ہوں، اسے قبول فرمائیں۔ یہ میری بیٹی ہاجرہ ہے، مگر آپ کی کنیز بن کے رہے گی۔ سیدہ سارہ بی بی ہاجرہ کو لے کے عزت، آبرو اور وقار کے ساتھ سیدنا ابراہیم کے پاس آ گئیں اور بی بی ہاجرہ کو ان کی زوجیت میں دے دیا۔ سیدہ سارہ اس وقت تک بے اولاد تھیں۔ ان کے بطن سے سیدنا اسحاق کے پیدا ہونے میں ابھی 10 سال باقی تھے جب اللہ نے بی بی ہاجرہ کی گود ہری کر دی۔ اللہ نے فرعون کے گھر سے اس کی بیٹی لے کر اسے سیدنا ابراہیم کی مانگی ہوئی کسی دعا کی تعبیر کے لیے چن لیا۔ حالات ایسے بنا دیے گئے کہ سیدہ سارہ نے خود سیدنا ابراہیم سے مطالبہ کر دیا کہ ہاجرہ اور اس کے نومولود بیٹے کو دور لے جا کے چھوڑاؤ۔ سیدنا ابراہیم کو بھی شاید یہ تقاضا عجیب لگا ہو، مگر جس ایک رب کے لیے وہ یکسو ہو کے جی رہے تھے، اسی نے ان کے کان میں مسکرا کے ہاں کہہ دی ہوگی۔ سیدنا ابراہیم، بی بی ہاجرہ اور اپنے شیر خوار بچے اسماعیل کو سفر پہ لے کے چل پڑے۔ سفر خدا کا سوچا ہوا تھا۔ اس سفر کی منزل بھی جہاں خدا نے اس دنیا کے قلب میں اپنے گھر کا نقشہ اپنے عرش کے عین نیچے طے کیا ہوا تھا، وہیں لا کے صحرا اور خشک پہاڑوں بیچ چلے آتے سیدنا ابراہیم اور ان کی زوجہ بی بی ہاجرہ کو گود میں لیے سیدنا اسماعیل سمیت روک لیا۔ اب اس بے آب و گیا ویرانے میں خدا نے 2 کام اہم کرنے تھے۔ ایک تو ان باپ بیٹا سے اپنا گھر بنوانا تھا، جس کی طرف 4 اطراف سے تھکی ہوئی پچھکے پیٹ والی اونٹنیوں کے سوار اس کے گھر کا طواف کرنے آتے۔ دوسرا یہ کہ سیدنا ابراہیم کی دعا کی قبولیت کے لیے ان کے فرزند اسماعیل کی پشت سے تمام انبیاء کے سالار اپنے لاڈلے آخری نبی رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر کے پڑوس میں پیدا کر کے بڑا کرنا اور ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اپنے گھر کی پہچان ہمیشہ کے لیے قائم کرنا تھی۔ خدا اپنے ارادوں کی تکمیل کرتا ہے۔ سیدنا ابراہیم بھی جانتے تھے خدا اپنے ارادے پورے کرتا ہے، ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ انہوں نے بی بی ہاجرہ اور شیرخوار بچے کو بے آب و گیا وادی بلکہ بقا میں خدا کے سہارے چھوڑا اور 40 دن کی مسافت کی دوری پہ واپس سیدہ سارہ کی طرف لوٹ گئے۔ بی بی ہاجرہ اور شیرخوار سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے لیے چاروں طرف ہیبت سے کھڑے پہاڑوں بیچ گرم رہگزار صحرا میں ایک بوند بھی پانی نہ تھا۔ اوپر دھوپ سے بھرا آسمان آگ برسا رہا تھا۔ اپنے بنائے جانے والے گھر کے احاطے میں خدا نے جس مقدس پانی کا چشمہ سوچا ہوا تھا، اسے اب ممتا کی مقدس محبت بھری لگن اور معصوم شیرخوار پیاسی ایڑیوں کے تذبذب سے پیدا ہونا تھا۔ سیدنا ابراہیم اپنی اونٹنی پہ سوار صحرا بیچ چلتے چلتے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ سورج سرکتا سرکتا عین سر پہ آ گیا۔ ساتھ لایا زاد راہ ختم ہو گیا تھا۔ پیاسی ممتا کو اپنی پیاس سے کہیں زیادہ شیرخوار بچے کی پیاس کا خوف تھا۔ وہ سسکتی ہنی کی طرح گھبرائی ہوئی دوڑتی پھرنے لگی۔ خدا کا امن دینے والا گھر تو ابھی بننا تھا، مگر اس برگزیدہ گھر کے پڑوس میں کھڑی خدا کی مقدس نشانیاں، صفا اور مروہ کی پہاڑیاں، اس دن بھی دھوپ میں باادب کھڑی تھیں۔ بی بی ہاجرہ اپنے بچے کو خدا کے سوچے ہوئے اس کے محترم گھر کے سامنے ریت پہ لٹا کے پانی ڈھونڈتی ہوئی قریب کے پہاڑیوں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے لگیں۔ دوڑتے دوڑتے وہ 4 اطراف پانی تلاش کرتی، ایک نظر لیٹے ہوئے اپنے بیٹے اسماعیل کو دیکھتی، مبادا کوئی جنگلی جانور نہ ادھر حملہ آور ہو جائے،
روتا روتا پیاسا شیرخوار بے دم نہ ہو جائے۔ دونوں پہاڑیوں کی گود میں ایک گہری جگہ پہ دوڑتے ہوئے کچھ دیر کے لیے سیدہ ہاجرہ کو ان کا بیٹا نظر نہ آتا تو وہ اپنی رفتار بڑھا دیتی، تیز دوڑنے لگتی تاکہ جلدی سے اگلی پہاڑی پہ چڑھ کے اپنے بیٹے کو دیکھ لیں۔ بس صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کے درمیان 7 بار وہ بھاگی تھیں۔ صفا سے بھاگنا شروع کیا تھا، 7واں چکر مروہ پہ ختم ہی ہوا تھا کہ دیکھا لیٹا ہوا شیرخوار بچہ جہاں ریت میں ایڑیاں مار رہا تھا وہیں سے شفاف اجلے پانی کی فوار اچھل رہی ہے۔ سیدہ ہاجرہ خوشی سے نہال ہو گئیں۔ آسمان سے اترے ایک فرشتے کی آواز بھی آ گئی، جاؤ تمہاری دعا سنی گئی، تلاش پوری ہوئی، پانی پہنچ گیا، چشمہ قائم ہوا اور تمہارا ان پہاڑیوں بیچ بھاگنا بھی۔ سیدہ ہاجرہ بجلی کی طرح دوڑتی اپنے بچے کی طرف آئیں۔ ایڑیوں سے نکلتا پانی ایسی تیزی سے پھیلے جا رہا تھا جیسے فرشتے اس پہ پر مار رہے ہوں۔ لیٹے بچے کی ایڑیوں سے نکل کے پھیلتے پانی کو دیکھ کے پانی سے بولیں، ٹھہر ٹھہر زمزم۔ نکلتا ہوا میٹھے خوشگوار پانی کا چشمہ قیامت تک کے لیے وہیں ٹھہر گیا، جس کے نصیب میں پیاسی روحوں کی پیاس بجھانا لکھ دیا گیا۔ سنی گئی دعا کے اختتام کے ساتھ دیجیے اپنی میزبان کو اجازت۔ اگلا چیپٹر سننے کے لیے کیجیے اگلی ویڈیو کا انتظار۔ اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔